یہ بغداد کے ایک امیر تاجر کی داستان ہے جس کے پاس دولت کا انبار تھا لیکن دل سکون سے خالی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دعا اور صدقہ کمزوروں کا سہارا ہے، مگر پھر ایک دن ایک فقیر کی سچی دعا نے اس کی زندگی، اس کی تجارت اور اس کی تقدیر سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بآسانی اب تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ بغداد کی گلیاں ہمیشہ زندگی سے بھری رہتی تھیں۔ بڑے بازاروں میں کھجوروں کے ڈھیر، کپڑوں کے تھان، عطار کی خوشبو اور صرافوہے کی دکانوں پر سونے کے سکے چمکتے تھے۔ انہی بازاروں میں ایک مشہور تاجر تھا جس کا نام نعمان بن خالد تھا۔ لوگ اسے نعمان کبیر کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ بے پناہ دولت کا مالک تھا۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں سنہری انگوٹھیاں اور چہرے پر ہمیشہ غرور کی مسکراہٹ۔ نعمان اکثر کہا کرتا، میری کامیابی میری محنت کا نتیجہ ہے، مجھے کسی دعا یا صدقہ کی ضرورت نہیں۔ بازار کے کونے پر ایک فقیر، بابا صابر، بیٹھا رہتا۔ وہ مسکین ضرور تھا لیکن اس کے چہرے پر سکون کی ایسی روشنی تھی کہ دیکھنے والا ٹھٹک جاتا۔ جو بھی اس کے پاس آتا وہ دعا دیتا، اللہ تیرا رزق بڑھائے، تیرا انجام اچھا کرے۔ ایک دن جب نعمان اس کے پاس سے گزرا، بابا صابر نے ہاتھ پھیلایا۔ نعمان تنزیہ ہنسا، تمہاری دعاؤں نے تمہیں تو کچھ دیا نہیں، دوسروں کو کیا دو گے؟ بابا صابر نے نرمی سے کہا، بیٹا، دعا بیچنے کا سودا نہیں، یہ دل سے نکلتی ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میں تمہارے لیے بھی دعا کروں گا۔ اس رات نعمان نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا پایا۔ دریا کے تیز بہاؤ میں اس کی ساری دولت، سونے کی تھیلیاں، جواہرات، ریشمی کپڑے سب بہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ اچانک ایک نورانی بزرگ اس کے سامنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا۔ بزرگ نے کہا، جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے ایک دن خود محتاج ہو جاتا ہے۔ جا ایک بار کسی مسکین کی دعا کو سنجیدگی سے لے، تیری تقدیر بدل جائے گی۔ نعمان ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ خواب اتنا واضح تھا کہ اس کا دل لرز گیا، لیکن اس نے خود کو بہلا دیا کہ یہ بس وہم ہے۔ اگلے دن وہ پھر بازار میں غرور سے دکان پر بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند ہفتے بعد بغداد میں بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، اناج کم ہونے لگا اور غلہ مہنگا ہو گیا۔ لوگوں کے گھروں میں بھوک کے سائے اتر آئے۔ نعمان کے گودام غلے سے بھرے تھے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور قیمتیں دوگنی کر دیں۔ لوگ چیختے مگر مجبور ہو کر خریدتے۔ ایسے میں بابا صابر یتیم بچوں اور بیواؤں کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا۔ اس نے عاجزی سے کہا، بیٹا، ان بھوکوں کو بھی کچھ دانے دے دے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈالے گا۔ نعمان نے سخت لہجے میں کہا، یہ غلہ میری محنت کا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے خرید لے، بھوکا میرے آجیے، مجھے کیا پرواہ۔ بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ بابا صابر نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، اللہ کی زمین وسیع ہے، مگر جب بندے کا دل تنگ ہو جائے تو رزق کی برکت الفاڑ جاتی ہے۔ میں تجھ پر بد دعا نہیں کرتا، بس اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وقت بدلا، بغداد میں ایک وبا پھیل گئی، لوگ بیمار ہونے لگے۔ نعمان کے کئی نوکر مر گئے، گودام کے اناج میں کیڑے پڑ گئے، کپڑوں میں بدبو آنے لگی۔ تاجر حیران رہ گیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا کاروبار ختم ہو رہا ہے۔ وہ دن آیا جب اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ رہا۔ وہی لوگ جنہیں وہ کبھی دھتکارتا تھا اب اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں نکلا تو اس نے بابا صابر کو دیکھا جو یتیم بچوں کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بانٹ رہا تھا۔ نعمان کے دل میں طوفان الفاٹے۔ وہ فقیر کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ حقیر سمجھا، مگر آج جان گیا ہوں کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ دل کی سخاوت ہے۔
مجھے معاف کر دو۔ بابا صابر نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جا، اب رزق کو بانٹنا سیکھ۔ رزق بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ نعمان نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ اس نے اپنے گودام کے دروازے کھول دیے اور غریبوں کو مفت غلہ دینا شروع کیا۔ یتیموں کے لیے سرائے بنائی، بیواؤں کے لیے روزانہ کھانے کا بندوبست کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی تجارت میں دوبارہ برکت آنے لگی۔ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے۔ اب وہ بازار میں غرور سے نہیں بلکہ عاجزی سے چلتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ رہتا، میں جو کچھ ہوں اللہ کی رحمت اور ایک فقیر کی دعا کی بدولت ہوں۔ وقت گزرا اور بغداد کی گلیوں میں لوگ کہا کرتے تھے، یہ وہی نعمان ہے جو کبھی غرور میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ایک فقیر کی دعا نے اس کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت غرور سے نہیں بلکہ سخاوت سے عزت دیتی ہے۔ فقیروں اور یتیموں کی دعا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جو رزق بانٹتا ہے، اللہ اس کے مال اور زندگی میں ایسی برکت ڈالتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔